سعیدہ نے سیدھے سادے انداز میں جو کچھ بتایا اور اپنے سوالات کی مدد سے میں نے جو کچھ اس سے اگلوایا وہ مختصراً یوں ہے۔ سعیدہ سب سے پہلے کوئی 1.5 سال قبل حضرت گرو کے پاس آئی تھی۔ اس کی گردن پر 2 مسے تھے۔ حضرت گرو سانپ کے زہر اور جھاڑ پھونک کے ذریعے مسوں کا علاج بھی کرتا تھا۔ حضرت گرو نے سعیدہ کو بوتل میں رنگین پانی دیا اور گلے میں باندھنے کے لیے ایک سیاہ دھاگا بھی دیا۔ سعیدہ کی ماں اس کے ساتھ آئی تھی، لیکن حضرت گرو کے پاس صرف سعیدہ ہی گئی تھی۔ یہ حضرت گرو کا اصول تھا کہ وہ ہر عقیدت مند کو علیحدہ علیحدہ اپنے پاس بلاتا تھا۔ حضرت گرو نے سعیدہ سے کہا کہ اس سے ایک بہت بڑے گناہ کا کام سرزد ہوا ہے، اور اگر وہ کفارہ ادا نہیں کرے گی تو اس کے گھر پر ایک بہت بڑی مصیبت آئے گی، اور ممکن ہے کہ اس مصیبت کا نشانہ سعیدہ کا بڑا بھائی بنے۔ یہ ایک نفسیاتی حربہ تھا۔ انسان خطا کا پتلا ہے۔ ہر مرد و زن سے چھوٹی موٹی غلطیاں تو ہوتی ہی رہتی ہیں۔ سعیدہ سے بھی غلطی ہو چکی تھی۔ وہ اپنے ایک معموزات میں دلچسپی لیتی رہی تھی اور تنہائی میں اس سے ملتی جلتی بھی رہی تھی۔ گو کہ اب یہ تعلق ختم ہو چکا تھا، لیکن اس چھیڑ چھاڑ اور تعلق سے وابستہ احساس گناہ سعیدہ کے ذہن میں موجود تھا۔ وہ دن رات اپنے آپ میں گھلنے لگی تھی۔ اس کے ذہن پر لرزہ خیز خیالات کی یورش رہنے لگی۔ وہ ایک بہن تھی اور بہنوں کی بھائیوں میں جان ہوتی ہے۔ آخر وہ اپنی ایک سہیلی کے ہمراہ بڑی خاموشی سے حضرت گرو کے پاس پہنچی۔ یہ دوسری ملاقات سعیدہ کی بدقسمتی کے حوالے سے بڑی اہم ثابت ہوئی۔ حضرت گرو نے خوبرو سعیدہ کے گرد اپنا جال بننا شروع کر دیا۔ اس کا شیطانی ذہن شیطانی راستوں پر سرپٹ بھاگتا تھا۔ بڑے بڑے گھاگ اس کی شعبدے بازیوں کے آگے سپر ڈال دیتے تھے۔ وہ تو پھر ایک ڈری سہمی سادہ لو لڑکی تھی۔ سردیوں کی ایک یخبستہ دوپہر کو جب ڈیرے کے ایک بند کمرے میں اگربتیوں کا دھواں پھیلا ہوا تھا اور آتشدان میں لوبان سلگ رہا تھا، حضرت گرو نے چاندی کی ایک منقش مورتی کے سامنے دیر تک پرارتھنا کی اور پھر اپنی سرخ سرخ آنکھیں سعیدہ کے چہرے پر گاڑ کر بولا، معاملہ بہت بگڑ چکا ہے۔ اب نجات کی ایک ہی صورت ہے۔ تم کو اپنے جسم کا بلیدان دینا ہوگا۔ ضروری ہو گیا ہے کہ 8 پہر کے اندر اندر کوئی ایسا مرد تمہاری زندگی میں آئے جو غیر شادی شدہ ہو اور اس سے پہلے اس نے کسی عورت کے جسم کو ہاتھ نہ لگایا ہو۔ سعیدہ سمجھ رہی تھی کہ حضرت گرو کیا کہہ رہا ہے اور حالات اسے دھیرے دھیرے کس کی باہوں میں دھکیل رہے ہیں، لیکن وہ یوں حضرت گرو کے اثر میں آ چکی تھی کہ اسے کچھ سجھائی نہیں دیتا تھا۔ حضرت گرو نے اشاروں کے نائے سے سمجھایا کہ فی الوقت وہی دستیاب مرد ہے جو سعیدہ کا مسئلہ حل کر سکتا ہے۔ آخری لمحوں میں سعیدہ نے حضرت گرو کے ارادے کے سامنے مزاحمت کا کمزور بند باندھنے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہی۔ حضرت گرو نے نتائج سے اس کو یوں ڈرایا کہ وہ بے دم سی ہو کر اس کمرے کے خوشبودار دھوئیں میں غرق ہو گئی۔ ایک بار یہ سلسلہ شروع ہوا تو پھر دراز ہوتا گیا۔ حضرت گرو کی ہدایت کے مطابق اسے مہینے میں کم از کم 1 بار ڈیرے پر آنا تھا۔ جگرگا میں رہنے والی ایک سہیلی سعیدہ کی رازدار تھی۔ وہ سلائی کڑھائی کے بہانے اس سہیلی کے پاس آتی تھی اور راستے میں کچھ دیر کے لیے ڈیرے پر رک جاتی تھی۔ آخر یہ ملاقاتیں رنگ لائیں اور سعیدہ کو اپنے وجود کے اندر ایک نئے وجود کا احساس ہونے لگا۔ اس نے بصد احترام حضرت گرو کو اس معاملے سے آگاہ کیا۔ حضرت گرو نے اسے تسلی تشفی دی اور کہا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہاں تک بیان کرنے کے بعد سعیدہ خاموش ہو گئی۔ اس کے حلق میں جیسے کوئی گولا سا پھنس گیا تھا۔ وہ بار بار اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر رہی تھی۔ میں نے اس کی ڈھارس بندھائی اور آمادہ کیا کہ وہ اپنا بیان جاری رکھے۔ وہ مجھ سے نظریں چرا رہی تھی۔ بڑی مشکل سے بولی، ایک دن حضرت گرو نے کہا کہ ایک لیڈی ڈاکٹر ان کی مریدنی ہے، وہ اس سے میرا علاج کروا دیں گے، لیکن پھر پتہ نہیں کہ انہوں نے ارادہ بدل لیا۔ شاید اس کام میں کوئی خطرہ دیکھا ہوگا۔ ایک روز میں یہاں آئی تو وہ بڑے خوش نظر آ رہے تھے۔ کہنے لگے کہ غیب کے پردے سے میری پردہ پوشی کا انتظام ہو گیا ہے۔ کہنے لگے کہ تم اپنے گھر والوں پر یہ ظاہر کرو کہ تم پر دورے پڑ رہے ہیں، الٹی سیدھی باتیں کرو، غصہ دکھاؤ، جو تمہیں سمجھانے کی کوشش کرے اسے مارنا پیٹنا شروع کر دو۔ امید ہے کہ تمہارے گھر والے تمہیں میرے پاس لائیں گے۔ میں انہیں بتاؤں گا کہ لڑکی پر جن آنا چاہتا ہے اور اگر اس کا راستہ روکا گیا تو وہ نقصان کرے گا۔ میں انہیں مشورہ دوں گا کہ جب لڑکی کو دورہ پڑنے لگے تو وہ اسے کمرے میں بند کر دیا کریں۔ بعد میں جن آ کر چلا جائے گا تو وہ خود ہی باہر نکل آیا کرے گی۔ میں نے حضرت گرو سے پوچھا کہ اس سے کیا ہوگا، تو وہ کہنے لگے کہ جب وقت آئے گا تو تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا۔ میں نے حضرت گرو سے پوچھا، کیا میرا اس طرح جھوٹ موٹ بیمار ہونا اور ماں باپ کو دھوکہ دینا گناہ نہیں؟ حضرت گرو نے غصے سے میرا بازو میں روڑا اور بولے، اسے گناہ مت کہو۔ جو کام قدرت کی طرف سے ہوتا ہے اسے گناہ کہنے والا مہا پاپی ہوتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھو کہ تمہارا پردہ رکھنے کا انتظام کسی بندے بشر نے نہیں، خود قدرت نے کیا ہے۔ تم جانتی ہو اس وقت علاقے میں جنات کی دہشت پھیلی ہوئی ہے۔ سب لوگ آئے دن کے واقعات سے سہمے ہوئے ہیں۔ جب تم کہو گی تم پر جن آ رہا ہے تو ہر سننے والا فوراً یقین کر لے گا۔
میں نے حضرت گرو سے پوچھا کہ اس سے کیا ہوگا؟ وہ بولا میں جو کہتا ہوں وہ کرتی جاؤ، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے گھر آنے کے بعد وہی ناٹک کیا جو حضرت گرو نے کہا تھا۔ دوسری کئی باتوں کی طرح حضرت گرو کی یہ بات بھی بالکل سچ نکلی کہ لوگوں نے میرے ناٹک پر فوراً یقین کر لیا۔ میری ماں اور خالہ مجھے یہاں حضرت گرو کے پاس لے آئیں اور حضرت گرو نے بھی کہہ دیا کہ مجھ پر جن آ رہا ہے۔ پورے گاؤں میں یہ مشہور ہو گیا کہ مجھ پر سایہ ہے۔ جب میں سانس روک کر زور لگاتی ہوں اور اپنا منہ لال کر لیتی ہوں تو گھر والے مجھے فوراً چھوڑ کر چھت پر چلے جاتے ہیں۔ میں کمرے میں آ جاتی ہوں اور بھاری آواز میں زور زور سے بولتی ہوں۔ حضرت گرو نے کاغذ پر مجھے عربی کے لفظ لکھ کر دیے ہیں۔ وہ لفظ اونچی آواز میں پڑھتی ہوں، بے ڈھنگی حرکتیں کرتی ہوں اور پھر باہر آ جاتی ہوں۔ اپنی رودات بیان کرتے ہوئے سجدہ کی آنکھوں میں بے پناہ خجالت نظر آ رہی تھی۔ اب تم یہاں کیا لینے آئی ہو؟ ماں اور خالہ مجھے حضرت گرو کو دکھانے کے لیے یہاں لائی تھیں۔ حضرت گرو نے بتا دیا ہے۔ کیا بتا دیا ہے؟ سجدہ شرم سے زمین میں گڑی جا رہی تھی۔ بڑی دقت سے وہ بولی، حضرت گرو نے بتا دیا کہ میرا پاؤں بھاری ہو گیا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ پاؤں جن آنے کی وجہ سے بھاری ہوا ہے۔ میری ماں زور زور سے رونے لگی اور خالہ بھی۔ ان دونوں کو حضرت گرو کی بات پر فوراً یقین آ گیا تھا۔ میری ماں نے حضرت گرو کے پاؤں پکڑ لیے اور رو رو کر کہا کہ اس مصیبت کا کوئی حل نکالیں۔ پھر کیا حل نکالا تمہارے حضرت گرو نے؟ میں نے سجدہ سے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ ندامت اور پشیمانی سے سجدہ کی پلکیں جھکی جا رہی تھیں۔ حضرت گرو نے کہا ہے کہ وہ اس مصیبت کو ٹالنے کے لیے خاص عمل کریں گے۔ یہ عمل 3-4 دن میں ہوگا اور اس دوران ہم کو یہیں رہنا ہوگا۔ اگر عمل کامیاب ہو گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ میری ماں مجھے لے کر میری نانی کے پاس شمس آباد چلی جائے گی اور 8-9 ماہ گزار کر بچہ پیدا ہونے کے بعد واپس آئے گی۔ بہت خوب، تو اب یہ بدبخت عمل کرنے کے لیے تمہیں یہاں اس کمرے میں لے کر آیا ہوا ہے۔ سجدہ کچھ نہیں بولی۔ اس کے پاس بولنے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں۔ یہ رات، یہ تنہائی اور اس کمرے میں سجدہ کی موجودگی، یہ سب کچھ بزبان حال حالات کا جائزہ پیش کر رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل چاہ رہا تھا کہ اس لڑکی اور اس کی ماں کو بے نقط سناؤں اور ہو سکے تو ان دونوں کو 2 جھاپڑ بھی رسید کر دوں۔ ممکن تھا کہ اسی سلوک سے ان دونوں کے دماغوں کے کیڑے جھڑیں اور وہ حضرت گرو کا اصل چہرہ دیکھنے کے قابل ہو سکے۔ جہالت کی انتہا تھی۔ ایک شخص ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی عزت اور ان کے مال پر ہاتھ ڈاکہ ڈال رہا تھا اور وہ پھر بھی اسے کوئی کرنی والا فقیر قرار دے رہی تھی۔ میں نے سجدہ سے کہا، مجھے تو لگتا ہے کہ تو بھی حضرت گرو کے ساتھ ساتھ اس جرم میں برابر کی شریک ہے۔ تو اندھی ہے کیا؟ تجھے نظر نہیں آتا کہ حضرت گرو تیرے ساتھ کیا کرتا رہا ہے؟ وہ اچانک سے سکنے لگی۔ مجھے مت رو کر دکھاؤ، مجھے بتاؤ کہ اس شخص کی بدکاری کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ یہ تیرے ناجائز بچے کا باپ بن گیا ہے؟ بتا، اس سے بڑا اور کوئی ثبوت ہو سکتا ہے کیا؟ وہ روتے ہوئے بولی، سب حضرت گرو کو مانتے ہیں۔ گاؤں کے کسی بھی سیانے سے پوچھ لیں تو وہ یہی کہے گا کہ حضرت گرو کرنی والے ہیں، سب ان سے ڈرتے ہیں۔ آخر کوئی بات تو ہوگی جو سب ان سے ڈرتے ہیں۔ یعنی تم اس لیے ڈرتی ہو کہ وہ سب اس سے ڈرتے ہیں؟ نہیں ڈرتی تو اور کرتی بھی کیا؟ کون میری بات پر یقین کرتا؟ کون مانتا کہ میرے ساتھ جو کچھ ہوا اس میں میرا کوئی قصور نہیں؟ خاموشی سے ظلم سہنا بھی ظلم ہوتا ہے، اس سے ظالم کو شے ملتی ہے۔ تمہارے بعد حضرت گرو پتہ نہیں اور کتنی لڑکیوں کو برباد کرے گا۔ وہ کچھ نہ بول سکی، بس خاموشی سے آنسو بہاتی رہی۔ میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا کہ اس کے ساتھ جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا۔ اب اگر وہ ہمت سے کام لے اور سب کے سامنے حضرت گرو کا بھانڈا پھوڑ دے تو اچھا ہے۔ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ میرے ماں باپ کی بہت بدنامی ہوگی، لوگ تھوکیں گے ان پر اور مجھ پر۔ تمہاری سوچ بالکل غلط ہے۔ تم سمجھتی ہو کہ جو ناٹک تم نے حضرت گرو کے کہنے پر رچایا ہے اس پر سب یقین کر لیں گے؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ ایک وقت میں کچھ لوگوں کو بیوقوف بنایا جا سکتا ہے، لیکن زیادہ دیر کے لیے سب لوگوں کو بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا۔ بہت سے لوگ اس بات کو نہیں مانیں گے کہ تمہارا پاؤں اس وجہ سے بھاری ہوا ہے کہ تم پر جن کا سایہ ہے۔ وہ دال میں کالا ڈھونڈ لیں گے اور پھر شک حضرت گرو پر ہی نہیں تم پر جائے گا۔ عین ممکن ہے کہ تمہیں بھی شریک جرم سمجھا جائے۔ مجھے لوگوں سے کیا لینا ہے؟ میرے ماں باپ تو حضرت گرو کی بات کا یقین کر رہے ہیں نا۔ وہ مجھے یہاں سے شمس آباد لے جائیں گے، وہاں کسی کو کیا پتا کہ میری شادی ہوئی بھی ہے یا نہیں۔ ایسی باتیں کسی سے چھپی نہیں رہ سکتی، کہیں نہ کہیں سے بات نکل ہی جاتی ہے۔ اور پھر سوچو اس بچے کا کیا کرو گے جو تمہاری کوکھ سے جنم لے گا؟ اگر یہ گناہ چھپانے کے لیے اسے قتل کر دو گی تو قاتل کہلاؤ گی۔ تو پھر میں کیا کروں؟ وہی جو میں کہہ رہا ہوں، پوری طاقت اور جرأت سے حضرت گرو کے خلاف آواز اٹھاؤ،
لوگوں کو اس کا وہ شیطانی چہرہ دکھاؤ جو اس نے پیری فقیری کے نقاب میں چھپا رکھا ہے. فیصلہ کر لو کہ جو ظلم تم پر ہوا اس کے خلاف آواز اٹھاؤ گی. گاؤں میں، پنچایت میں اور عدالت میں، ہر جگہ اور ہر کسی کے سامنے. میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں ہر جگہ تمہارا ساتھ دوں گا. سعیدہ کا رنگ فق ہو رہا تھا. اس کے تاثرات گواہی دے رہے تھے کہ وہ اس آزمائش میں پوری نہیں اتر سکتی. وہ ایک سادہ لو کمزور دل لڑکی تھی. جیسے تیسے یہ مصیبت اپنے اوپر سے ٹالنا چاہتی تھی. پھر اس کی توہم پرستی بھی اس کے راستے کی دیوار بن رہی تھی. آپ حضرت گرو کو عام آدمی کیوں سمجھ رہے ہیں؟ وہ اچھا ہے یا برا یہ علیحدہ بات ہے، لیکن اس کے پاس علم تو ہے نا. سب لوگ کہتے ہیں حضرت گرو کے پاس جنات ہیں، وہ ان سے ہر طرح کا کام لے سکتا ہے. کیا آپ جنات کو نہیں مانتے؟ جس طرح تم لوگ مانتے اس طرح نہیں. مجھے پتا ہے آپ لوگ شہری لوگ ہیں، آپ شرر شرار اور جن بھوتوں کو نہیں مانتے، مگر یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. اب آپ بتائیں، جمعرات کو گاؤں میں لڑکیوں نے جو کچھ دیکھا وہ سپنا تو نہیں تھا. سب کچھ ان کی آنکھوں کے سامنے اور دن دہاڑے ہوا. میری سہیلی بن تو ان لڑکیوں میں شامل تھی، اس نے سب کچھ مجھے بتایا ہے. اس روز لڑکیوں نے جو کچھ دیکھا وہ کوئی جن بھوت نہیں تھا، میری اور تمہاری طرح کا جیتا جاگتا بندہ تھا. صرف اتنا تھا کہ اس کا جسم اور چہرہ ڈراؤنا تھا. تم نے کبھی میلہ دیکھا ہے؟ سعیدہ نے روتے روتے اس بات میں سر ہلا دیا. میلوں میں ایک عجائب گھر ہوتا ہے. اس میں عجیب عجیب جسموں اور شکلوں والے جانور رکھے جاتے ہیں. کسی بکرے کے 6 پاؤں ہوتے ہیں، کسی گائے کے 2 سر ہوتے ہیں. تم سمجھو وہ بھی ایک عجیب جسم اور شکل والا شخص تھا. کچھ لوگ اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے. وہ بھوکا پیاسا ان سے چھپتا پھر رہا تھا. لڑکیوں کے سروں پر کھانے کے برتن دیکھ کر اس نے ان پر حملہ کر دیا. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا، گاؤں والوں کا خیال کچھ اور ہے. وہ چچا کرامت کی لڑکی خورشید کو اٹھا کر کھیتوں میں لے گیا تھا اور اس کے سارے کپڑے پھاڑ دیے تھے. جب سب لوگ موقع پر اسلحہ لے کر پہنچے تو وہ بے ہوش ہو چکی تھی. اور پھر اگر وہ ہوائی چیز نہیں ہے تو اب تک کسی کے قابو میں کیوں نہیں آیا؟ اور تو اور حضرت گرو کے مرید بھی ابھی تک اسے نہیں پکڑ سکے. سعیدہ کا آخری فقرہ سن کر میرے کان کھڑے ہو گئے. حضرت گرو کے مرید بھی سے ڈھونڈ رہے ہیں کیا؟ ہاں، اس بات کا پتہ مجھے یہاں آستانے پر ہی آ کر چلا. میں نے سعیدہ کو ذرا کریدا تو پتا چلا کہ ابھی 1.5-2 گھنٹہ پہلے حضرت گرو کے 2 کارندے یہاں آئے تھے. ان میں سے ایک کے ہاتھ پر پٹی بندھی تھی اور چہرے پر چوٹ کا نشان تھا. اس کمرے سے باہر کھڑے ہو کر دونوں کارندوں نے حضرت گرو سے باتیں کی. یہ باتیں مدھم آواز میں ہوئی تھیں تاہم سعیدہ کے کانوں تک پہنچ گئی تھیں. ان باتوں سے سعیدہ کو اندازہ ہوا کہ وہ عجیب الخلقت شے جو جمعرات کو کھیتوں میں نظر آئی اب مزار شریف گاؤں سے کچھ فاصلے پر بیلے میں موجود ہے. اس نے خود کو کسی کمرے میں بند کر رکھا ہے اور لوہے کے دروازے کو اندر سے تالا لگا لیا ہے. حضرت گرو کے کارندے کوشش کے باوجود یہ تالا نہیں کھلوا سکے تھے. وہ رائفلوں سے فائرنگ کر کے دروازہ توڑ سکتے تھے، لیکن اس سے خطرہ تھا کہ قریبی بستی کے لوگ جاگ جائیں گے اور موقع پر اکٹھے ہو جائیں گے. حضرت گرو نے کارندوں کو واپس بھیج دیا تھا اور کہا تھا کہ وہ 1.5-2 گھنٹے بعد واپس آئیں. اتنی دیر میں وہ مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال لے گا. سعیدہ کی فراہم کردہ یہ معلومات میرے لیے بے حد اہم تھی. اس وقت میرا اولین مقصد یہ تھا کہ قادر بخش عرف بخشو کو تلاش کروں اور اسے اس کی والدہ تک پہنچاؤں. بے شک بخشو قاتل تھا اور پولیس اسے آسانی سے چھوڑنے والی نہیں تھی، مگر ہمیشہ کے لیے جیل یا پاگل خانے کی سلاخوں کے پیچھے جانے سے پہلے وہ چند گھنٹے یا چند دن تو اپنی ماں کے ساتھ گھر میں گزار سکتا تھا. بخشو کے سلسلے میں میرا یہ اندازہ بالکل درست ثابت ہوا تھا کہ وہ ابھی تک مزار شریف کے آس پاس ہی کہیں موجود ہے. قرائن سے پتہ چلتا تھا کہ حضرت گرو کے کارندوں نے اس کا کھوج لگا لیا تھا اور اب اسے گھیر کر پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے. اچانک میں چونک گیا. میں مسہری پر بیٹھا تھا. مجھے اپنے پاؤں کے بالکل قریب کوئی چیز سرسراتی محسوس ہوئی. میں نے جلدی سے جھک کر دیکھا. آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئیں. میرے پاؤں پر ایک سانپ رینگ رہا تھا. یہ براؤن رنگ کا قریباً 2 فٹ لمبا سانپ تھا اور اس کی کھال پر چھوٹے چھوٹے نشانات تھے. ایسے سانپ پھیرے لگانے والے سپیروں کے پاس عام ہوتے ہیں. انہیں کوڈی والا سانپ بھی کہا جاتا ہے. میں نے سن رکھا تھا کہ ایسے سانپوں میں بعض قسمیں بے حد زہریلی ہوتی ہیں. میرا ہاتھ بے اختیار سانپ کی طرف بڑھا اور میں نے کھینچ کر اسے پاؤں سے جدا کر دیا. سعیدہ کے حلق سے دل دوز چیخ نکل گئی. سانپ نے میرے ہاتھ میں بل کھایا. غالباً وہ پلٹ کر میری کلائی پر ڈسنا چاہتا تھا. میں نے اسے قوت سے دیوار پہ دے مارا. جو ہی وہ نیچے گرا میں نے پھرتی سے اپنا پاؤں اس کے سر پر رکھ دیا. چوں کی باریک سی آواز آئی. اس کے ساتھ ہی مجھے اندازہ ہوا کہ میرے بوجھ تلے سانپ کے سر کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے.
اس کا جسم بری طرح بل کھا رہا تھا۔ یہی وقت تھا جب حضرت گرو نے لیٹے لیٹے بلند آواز سے چیخنا شروع کر دیا، پردیپ، حسنے، اکبر! وہ اپنے کارندوں کو آواز دے رہا تھا۔ میرا خون کھول اٹھا۔ میں نے اسے واضح الفاظ میں بتا دیا تھا کہ اگر اس نے میرے لیے مصیبت کھڑی کرنے کی کوشش کی تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، لیکن اس کے دماغ میں پتہ نہیں کیا فطور اٹھا تھا۔ میں نے کھڑے کھڑے جست لگائی اور حضرت گرو کے اوپر گرا۔ میرا ایک ہاتھ اس کے منہ پر آیا اور حضرت گرو کی چیخیں بلند ہونے سے پہلے ہی گھٹ گئیں۔ اسی وقت میری نگاہ حضرت گرو کے قدموں کی طرف اٹھی اور پلک جھپکتے میں یہ بات میری سمجھ میں آ گئی کہ میرے پاؤں پر رینگنے والا سانپ آیا کہاں سے تھا۔ حضرت گرو کے پاؤں کے پاس ایک پٹاری الٹی پڑی تھی اور اس کے اندر سے ایک اور سانپ کنڈلی کھول کر باہر نکل رہا تھا۔ حضرت گرو نے لیٹے لیٹے اپنے پاؤں سے دھکیل کر یہ پٹاری الٹائی تھی۔ میرے دماغ میں چنگاریاں سی چھوٹ گئیں۔ دل چاہا کہ اس منحوس بدکار کی بوٹیاں نوچ لوں۔ میں نے ایک ہاتھ سے حضرت گرو کے بال مٹھی میں جکڑے اور سر پورے زور سے فرش کے ساتھ ٹکرا دیا۔ مجھ پر وحشت سوار ہو گئی تھی۔ یہی عمل اس شدت سے میں نے کئی مرتبہ دہرایا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے سانپ کی طرح حضرت گرو کی کھوپڑی کی کوئی ہڈی بھی چٹک گئی ہے۔ سعیدہ لپک کر آئی اور مجھے حضرت گرو سے ہٹانے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ اس کوشش کے ساتھ دبی آواز میں میری منتیں بھی کر رہی تھی، چھوڑ دو، خدا کے لیے چھوڑ دو، کیا جان سے مار دو گے؟ چند لمحے بعد جب میں نے حضرت گرو کے بال مٹھی سے آزاد کیے تو اس کی ناک سے خون جاری ہو چکا تھا اور آنکھیں بند تھیں۔ سعیدہ کی نگاہ ابھی تک دوسرے سانپ پر نہیں پڑی تھی، ورنہ وہ یوں فرش پر نہ بیٹھی رہتی۔ سانپ اب پٹاری سے باہر آ چکا تھا اور رینگتا ہوا سعیدہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یہ بالکل ویسا ہی سانپ تھا جیسا کمرے کے وسط میں مردہ پڑا تھا۔ ممکن تھا کہ یہ نر مادہ کا جوڑا ہو۔ اگر حضرت گرو نے پٹاری الٹا کر یہ سانپ ہم پہ چھوڑے تھے تو یقیناً یہ زہریلے سانپ تھے۔ بعد ازاں اس کی تصدیق بھی ہو گئی۔ جو ہی سانپ مجھ سے 2 قدم کے فاصلے پر پہنچا، میں نے پھرتی سے اس کی دم پرغرور پکڑ لی اور پوری قوت سے گھما کر فرش پر پٹک دیا۔ یہ جان لیوا ضرب تھی۔ سانپ کی تنفن ختم ہو گئی مگر اس کے جسم میں حرکت ابھی باقی تھی۔ میں نے اپنے لباس سے وہ خنجر نکالا جو کچھ دیر پہلے حضرت گرو کے پہرے دار کے جسم سے جدا کیا تھا۔ اس خنجر کی ایک ہی حرکت نے سانپ کا منہ اس کے باقی جسم سے جدا کر دیا۔ کمرے کا فرش موذی جانور کے گہرے سرخ خون سے داغدار ہونے لگا۔ سعیدہ نے اپنے منہ پر دوپٹہ رکھ کر اسے دونوں ہاتھوں سے دبا رکھا تھا۔ یوں وہ اپنی گھٹی گھٹی چیخوں کو حلق کے اندر ہی سمیٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے بستر سے چادر اتاری اور فرش صاف کرنے والے کپڑے کی طرح استعمال کرتے ہوئے دونوں سانپوں کے مردہ جسم مسیری کے نیچے پہنچا دیے۔ اب فرش پر خون کی مدھم سی علائش کے سوا کوئی نشانی باقی نہیں رہ گئی تھی۔ مندرجہ بالا کارروائی کے دوران میں سعیدہ زور سے چیخی تھی اور حضرت گرو نے بھی اپنے کارندوں کو آوازیں دی تھیں۔ ان آوازوں کے رد عمل میں کسی بھی وقت اس خوابگاہ کے دروازے پر دستک ہو سکتی تھی۔ میں نے پسٹل نکال لیا اور دروازے کے پاس چوکس کھڑا ہو گیا۔ 2-3 منٹ سسپنس میں گزرے، پھر آہستہ آہستہ میرے تنے ہوئے اعصاب معمول پر آ گئے۔ اس کمرے میں ہونے والے ہنگامے کی خبر کمرے سے باہر نہیں ہو سکی تھی۔ یہ کمرہ ڈیرے کے اندرونی حصے میں تھا۔ ویسے بھی ہوا اور بارش کا شور آوازوں کو پھیلنے سے روک رہا تھا۔ مطمئن ہونے کے بعد میں نے پسٹل واپس لباس میں رکھ لیا۔ سانپ کے خون سے آلودہ خنجر کو پاس رکھنے میں کراہیت محسوس ہوئی، لہٰذا اسے مسیری کے نیچے پھینک دیا۔ حضرت گرو کا جائزہ لیا۔ اس کی ناک کے نتنوں سے بہنے والا خون ایک رخسار کو تر کر چکا تھا۔ وہ گہری بے ہوشی میں تھا اور اس کی سانس غیر ہموار تھی۔ میں اسے اتنی شدت سے مارنا نہیں چاہتا تھا، مگر اس کی منحوس صورت دیکھ کر نہ جانے کیوں مجھے خود پر قابو نہیں رہا تھا۔ اسی وقت میری نگاہ میں ان سینکڑوں ہزاروں سادہ لو دیہاتیوں کے چہرے گھوم گئے تھے جو حضرت گرو کی فریب کاریوں کا شکار ہو چکے تھے اور ہونے والے تھے۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی اور ایک بار پھر میں اور سعیدہ بری طرح چونک گئے۔ میں نے حضرت گرو کے بے ہوش جسم پر ایک چادر پھیلائی اور جیب سے پسٹل نکال کر دروازے کی طرف بڑھا۔ میرے اشارے پر لرزتی کانپتی سعیدہ نے لالٹین کی مدھم لو کچھ اور مدھم کر دی۔ دستک دوبارہ ہوئی۔ کون ہے؟ میں نے بھاری آواز میں پوچھا۔ میں ہوں جی راجو، آپ نے بلایا تھا نا مجھے۔ میں چند لمحے خاموش کھڑا سوچتا رہا۔ آنے والا اکیلا محسوس ہوتا تھا۔ میں نے کنڈی گرا کر دروازہ کھول دیا۔ ایک ادھیڑ عمر شخص کی شبیہ نظر آئی۔ اس نے پرانی برساتی اوڑھ رکھی تھی۔
برساتی سے پانی کے قطرے گر رہے تھے۔ نووارد کے ہاتھ میں کچھ اوزار تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ میرا چہرہ غور سے دیکھ پاتا، میں نے اس کی گردن میں ہاتھ ڈال لیا اور کھینچ کر اندر کر لیا۔ جو ہی وہ اندر آیا، میرا دوسرا بازو اس کی گردن سے لپٹ گیا۔ اس کی دبلی پتلی گردن یوں شکنجے میں آئی کہ بیچارے کے لیے جنبش کرنا بھی ممکن نہ رہا۔ میں نے دروازے کو کنڈی لگائی اور نووارد کو گھسیٹ کر کمرے کے وسط میں لے آیا۔ اس کی پھٹی پھٹی آنکھیں میرے چہرے پر جمی تھیں اور خوف سے گھگی بن گئی تھی۔ میں نے پسٹل اس کی آنکھوں کے سامنے لہراتے ہوئے کہا، اس میں پوری گولیاں موجود ہیں، آواز نکالی تو یہیں ڈھیر کر دوں گا۔ اس کے سیاہی مائل ہونٹ پھڑپڑا کر رہ گئے۔ میں نے مطمئن ہونے کے بعد اس کی گردن آزاد کر دی۔ وہ سرتاپا کانپ رہا تھا۔ اس نے اپنے اوزار مسیری پر رکھے اور ہاتھ جوڑ کر بولا، میں نردوش ہوں جی، مجھے چھما کر دیں۔ میں نے اسے مسیری پر بیٹھنے کو کہا۔ وہ ایک دم یوں بیٹھ گیا جیسے ایک لمحے کی بھی تاخیر ہوئی تو مسیری ہوا میں پرواز کر جائے گی۔ میں نے دیکھا اس کے اوزاروں میں ایک ہتھوڑی، ایک زنبور، تار کا ایک توڑا موڑا ٹکڑا اور چابیوں کا ایک گچھا تھا۔ کون ہو تم؟ تالے مرمت کرتا ہوں جی، چھوٹے چھوٹے بالک ہیں میرے، میں مزدوری کر کے ان کا پیٹ پالتا ہوں۔ حضرت گرو نے بلایا تھا، ان کا حکم نہیں ٹال سکتا تھا، اس کارن اتنی رات گئے چلا آیا۔ آپ کہتے ہیں تو ابھی واپس چلا جاتا ہوں۔ واپس جانے کی اتنی جلدی تھی تو آئے کیوں تھے؟ کیا کہا تھا تم سے حضرت گرو نے؟ کچھ بھی نہیں جی، بس اتنا کہا تھا کہ آ جاؤ، کہیں ضروری کام سے بھیجنا ہے۔ سیدہ کے بیان کی روشنی میں اب میرے لیے اندازہ لگانا مشکل نہیں رہا تھا کہ یہ قفل ساز یہاں کیوں آیا ہے اور اسے کہاں بھیجا جانے والا ہے۔ حضرت گرو کے کارندوں نے کسی ایسے قفل کی بات کی تھی جو نہیں کھل رہا تھا، اور حضرت گرو نے انہیں 1-1.5 گھنٹے بعد آنے کو کہا تھا۔ یقیناً حضرت گرو اسی قفل ساز کو اپنے کارندوں کے ساتھ بھیجنا چاہ رہا تھا۔ میں نے تیزی سے سوچا اور لرزتے کانپتے قفل ساز کو فرش پر لٹا کر اس کی مشقیں کس دیں۔ اس کے منہ میں بھی کپڑا ٹھوس دیا گیا، لیکن یہ سارا کام کرنے سے پہلے میں نے قفل ساز سے چند ایک سوالات پوچھ لیے۔ اس کا نام راجندر ناتھ عرف راجو تھا۔ وہ جگرگاں کی قریبی بستی کا رہنے والا تھا۔ وہ اپنے بچے کا علاج کرانے کئی دفعہ اس ڈیرے پر آ چکا تھا، تاہم حضرت گرو کے بیشتر کارندوں کے لیے وہ اجنبی ہی تھا۔ مشکل سے 1-2 افراد ہوں گے جو اسے بطور قفل ساز جانتے ہوں گے۔ قفل ساز راجو کی مشقیں کسنے کے بعد میں نے اسے مسیری کے نیچے دھکیل دیا۔ سیدہ اس طوفانی رات کی کارگزاریاں دیکھ دیکھ کر سخت خوفزدہ ہو چکی تھی اور مسلسل رو رہی تھی۔ میں نے پہلے اسے ڈانٹا، پھر 3-4 زوردار جھاپڑ اس کے چہرے پر لگا دیے۔ وہ الٹ کر اس پٹاری کے پاس جا گری جو حضرت گرو کے قدموں میں کھلی پڑی تھی۔ اس کا سر ایک چوبی الماری سے ٹکرایا اور خون رسنے لگا۔ میں نے اس کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر جھٹکا دیا اور پھولدار چھیڑ کی مفلس قمیص ناف تک پھٹتی چلی گئی۔ قمیص کے نیچے سے اس کا زیری لباس اور چمکتا دمکتا بدن نظر آ رہا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے میری طرف دیکھتی جا رہی تھی، شاید اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی تھی کہ میں اس کے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں۔ اس کی خوبصورت آنکھوں میں اندیشے ہی اندیشے تھے۔ یہ اندیشے ان تلخ تجربوں کی دین تھے جن سے سیدہ حضرت گرو کے ہاتھوں گزر چکی تھی۔ جب سادہ لو عورت کسی مرد کی درندگی کا شکار ہوتی ہے تو دنیا بھر کے مردوں سے اس کا اعتبار اٹھ جاتا ہے۔ میں نے آنکھیں نکال کر سیدہ سے کہا کہ وہ اپنی جگہ خاموش بیٹھی رہے اور جب تک میں نہ کہوں وہ یہاں سے حرکت نہ کرے۔ میں جانتا تھا کہ سیدہ کو میرا سلوک ضرور برا لگا ہوگا، لیکن یہ سلوک اسی کے فائدے کے لیے تھا۔ اب نہیں تو تھوڑی دیر بعد اسے پتہ چل جانا تھا کہ میں نے اس پر کتنی مہربانی کی ہے۔ وہ اب زیادہ اعتماد کے ساتھ یہ بیان دے سکتی تھی کہ حضرت گرو کے کمرے پر شب خون مارنے والے نے حضرت گرو کے ساتھ ساتھ اسے بھی بے بس کر دیا تھا۔ قفل ساز بھی سیدہ کے اس بیان کی تصدیق کر سکتا تھا۔ میں نے قفل ساز راجندر عرف راجو کے جسم سے اس کی برساتی اتروا لی تھی۔ یہ ڈھیلی ڈھالی برساتی میں نے پہن لی۔ سر کو ڈھانپنے والی کیپ برساتی کے ساتھ ہی منسلک تھی۔ یہ کیپ سر پر چڑھا کر میں نے تھوڑی کے نیچے تسمہ باندھ لیا۔ میرا چہرہ کافی حد تک چھپ گیا تھا۔ ویسے بھی اس عمارت کے بیشتر حصے تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ مجھے امید تھی میں حضرت گرو کے چیلوں سے اپنی شناخت چھپانے میں کامیاب رہوں گا۔ اگر نہ چھپا سکا تو پسٹل تو تھا ہی۔ ان لوگوں کے پاس آتشی ہتھیار نظر نہیں آ رہے تھے۔ میں بآسانی 1-2 کو زخمی یا انا للہ کر کے راہ فرار اختیار کر سکتا تھا۔ بمشکل 5-10 منٹ گزرے ہوں گے کہ ایک دروازے پر ایک بار پھر مؤدبانہ دستک ہوئی۔ پھر کسی چیلے کی آواز آئی، حضرت گرو، میں نصیر الدین ہوں۔ میری رگوں میں خون کی گردش تیز ہو گئی۔
تھوڑی دیر پہلے سیدہ نے بتایا تھا کہ جن چیلوں نے عجیب الخلقت شخص کو بیلے کے درختوں میں گھیر رکھا ہے ان میں سے ایک کا نام نصیر الدین ہے۔ میں نے قفل ساز راجو کے اوزار تھامے اور آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ نصیر الدین دستک دینے کے بعد بڑے احترام سے راہداری میں جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ نصیر الدین ایک دبلا پتلا اور لمبا شخص تھا۔ حضرت گرو کے دوسرے چیلوں کی طرح اس نے بھی چوغا پہنا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے اطمینان ہوا کہ اس شخص سے پہلے میری مدبھیڑ نہیں ہوئی تھی۔ اس ناواقفیت میں میرا اور چیلے دونوں کا بھلا تھا۔ بصورت دیگر مجھے اس کی کھوپڑی پر پستول رکھنا پڑتا اور کوئی روب دار گالی دے کر حکم دینا پڑتا کہ وہ خاموشی سے میرے ساتھ ساتھ ڈیرے سے باہر آ جائے۔ نصیر الدین نے مجھے غور سے دیکھا اور پھر بولا، گرو جی ہیں؟ ہاں ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ بہت غصے میں ہیں۔ تم نے اتنی دیر کیوں لگائی؟ تم کون ہو؟ تالے مرمت کرتا ہوں۔ میں نے ایک ہاتھ میں پکڑے ہوئے اوزار اسے دکھاتے ہوئے کہا۔ حضرت جی نے مجھے 1 گھنٹے سے بلا کر یہاں بٹھایا ہوا ہے۔ اچھا چلو آؤ۔ چیلے نے گرو سے ملنے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور اب گھبراہٹ میں میرے ساتھ باہر آ گیا۔ اب رات کے 12 بج چکے تھے۔ ڈیرے پر ہو کا عالم طاری تھا۔ مجھے پورے ڈیرے پر صرف 3 لالٹین نظر آئیں۔ 2 برآمدے میں روشن تھیں اور ایک ڈیرے کے داخلی دروازے پر ہوا اب مدھم ہو گئی تھی اور بارش کی بوچھاڑیں رمجھم برسات میں بدل گئی تھیں۔ داخلی دروازے پر ایک لہیم شہیم چیلا فرش پر آلتی پالتی مارے بیٹھا اونگ رہا تھا۔ اس کے پاس بھی کوئی آتشی ہتھیار نظر نہیں آ رہا تھا۔ ٹیلے کی ڈھلان طے کرنے کے بعد ہم کچے راستے پر پہنچے۔ یہاں ایک تانگا کھڑا بارش میں شرابور ہو رہا تھا۔ کوچوان نے اپنے سر پر چھتری تان رکھی تھی اور تانگے کی چھت سے ایک لالٹین لٹکا رکھی تھی۔ حضرت گرو کا چیلا کوچوان کے ساتھ اگلی نشست پر بیٹھ گیا۔ میں نے پچھلی نشست سنبھال لی۔ سر پر تو چھت تھی لیکن ٹانگیں بارش میں بھیگ رہی تھیں۔ ٹانگوں کو بھیگنے سے بچانے کے لیے ایک چھتری مجھے بھی تھما دی گئی۔ کچے راستے پر جگہ جگہ پانی کھڑا تھا۔ کئی بار ہمارا گھوڑا پھسلتے پھسلتے بچا۔ دیہاتی گھوڑا تھا ورنہ ہمارے سفر کو کب کا فل سٹاپ لگ چکا ہوتا۔ گرج چمک اور موسلا دھار بارش میں سفر کرتے ہم قریباً 1.5 گھنٹے میں منزل تک پہنچ سکے۔ یہاں درختوں کی بہتات تھی، بالکل جنگل کا سما تھا۔ راستہ مسدود ہو چکا تھا۔ ہمیں تانگے سے اترنا پڑا۔ گیلی زمین پر جما کر قدم رکھتے ہم ایک جانب بڑھنے لگے۔ حضرت گرو کا چیلا نصیر الدین سب سے آگے تھا، اس کے پیچھے کوچوان اور آخر میں تھا۔ لالٹین نصیر الدین کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے لالٹین کو ایک چھتری کے نیچے محفوظ کر رکھا تھا ورنہ وہ ہمیں کسی بھی وقت داغ مفارقت دے سکتی تھی۔ 5-10 منٹ کے پیدل سفر کے بعد ہم بارشی پانی کے ایک بہت بڑے جوہڑ کے کنارے پہنچ گئے۔ اس جوہڑ کو چھوٹی موٹی جھیل بھی کہا جا سکتا تھا۔ بجلی چمکتی تو اس جھیل کا پانی 1 فرلانگ دور تک نظر آتا تھا۔ سطح آب سے اندازہ ہوتا تھا کہ جھیل کافی گہری ہے۔ جھیل کے کنارے قدیم طرز کی ایک مینارہ نما عمارت تھی، قریباً 50 فٹ اونچی ہوگی۔ اس گول عمارت کی چھت پر جنگلہ لگا ہوا تھا۔ غالباً یہ انگریزوں کے دور کی تعمیر تھی۔ ممکن تھا کہ یہ جھیل بھی اتنی ہی پرانی ہو۔ کسی انگریز لارڈ یا لیڈی نے جھیل کے کنارے یہ مینارہ کھڑا کر دیا ہوگا تاکہ یہاں بیٹھ کر جھیل کا نظارہ کیا جا سکے اور شکار سے لطف اندوز ہوا جا سکے۔ اس مینارے میں داخلے کا دروازہ تقریباً 7x4 فٹ کا تھا اور یہ لوہے کا تھا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ یہی دروازہ ہے جس کے پیچھے عجیب الخلقت بخشو بند ہو چکا ہے۔ غالباً وہ حضرت گرو کے کارندوں سے جان بچا کر اس مینارے میں گھس گیا تھا اور دروازہ اندر سے مقفل کر لیا تھا۔ اگر دروازہ مقفل ہو چکا تھا تو پھر اس 50 فٹ بلند مینار میں داخل ہونے کا کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ لیکن چند ہی لمحے بعد میرے یہ تمام اندازے غلط ثابت ہو گئے۔ آہنی دروازہ کھلا اور میں نے ایک ہٹے کٹے چیلے کو رائفل بدست مینار سے برآمد ہوتے دیکھا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے مینار کے کسی بالائی حصے سے چیخو پکار کی مدھم آواز آئی۔ میں نصیر الدین کے پیچھے پیچھے چلتا مینار کے تنگ و تاریک زینوں میں داخل ہوا۔ یہاں مجھے دھوئیں اور جلے ہوئے ربر کی بو محسوس ہوئی۔ لگتا تھا کہ یہاں ٹائر چلائے گئے ہیں۔ 30-40 زینے طے کرنے کے بعد ہم ایک اور دروازے کے سامنے پہنچ گئے۔ تھوڑی دیر پہلے سنائی دینے والی چیخو پکار اب بالکل واضح ہو گئی تھی۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ کسی پر وحشیانہ تشدد کیا جا رہا ہے اور جس پر تشدد ہو رہا ہے اس کا درد و کرب اپنی انتہا کو چھو رہا ہے۔ کچھ عجیب سی آوازیں بلند ہو رہی تھی مضروب کے حلق سے۔ میری چھٹی حص نے پکار کر کہا کہ اس دہشت ناک انداز میں چیخنے والا بخشو کے سوا کوئی اور نہیں۔
चंद ही लम्हे बाद यह अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ। जो ही हम एक गोल कमरे में दाखिल हुए, मैंने एक अजीब मंजर देखा। कुछ देर के लिए तो मेरी आंखें झपकना भूल गईं। मैंने इस अजीबुल खलकत शख्स को देखा जिसकी एक खौफनाक झलक मैं इससे पहले जगरगा के कब्रिस्तान में देख चुका था, लेकिन उस देखने और आज के देखने में बहुत फर्क था। उस वक्त तारीकी में वो सिर्फ 1 सेकंड के लिए मेरी निगाहों के सामने आकर ओझल हो गया था। आज वो मेरे सामने छत से उल्टा लटक रहा था और 3 गैस लैंप्स की रोशनी में बिल्कुल साफ नजर आ रहा था। खुदा की पनाह, उसे देखना एक नाकाबिले फरामोश तजुर्बा था। उसके पूरे जिस्म पर सिर्फ एक शलवार थी जिसके पांचों के चीथड़े उड़ चुके थे। उसके पूरे जिस्म पर निहायत घने स्याह बाल थे। उसका सर अजीब साख्त का था और खौफनाक हद तक बड़ा था। उसके कंधों के साथ एक फालतू बाजू मुंसलिक था। ये बाजू दूसरे बाजुओं से ज्यादा ताकतवर और बड़ा नजर आता था। हजरत गुरु के कम से कम 5 चेले अजीबुल खलकत बख्शू के गिर्द मौजूद थे और हर दस्तयाब शैसों से मार रहे थे। लाठियां, राइफल के कुंदे, बटी हुई दस्ती के कोड़े, गर्ज ये कि बहुत सी चीजें उसके जिस्म पर बरस रही थीं। रस्सा बख्शू की सिर्फ एक टांग से बांधा गया था और छत में मौजूद कुंडे से गुजारकर एक खिड़की की सलाखों से गिरा दे दी गई थी। बख्शू के जिस्म से खून रिसना शुरू हो गया था और इसकी चीखें दिलदोज होती जा रही थीं। कुछ देर मेरी तरह नसीरुद्दीन भी महवे तमाशा रहा, फिर चौंक कर मेरी तरफ देखने लगा और सरगोशी में बोला, तुम जाओ नीचे जाकर तांगे में बैठो, मैं थोड़ी देर में आता हूं। लेकिन मैंने डरे हुए लहजे में कहा, लेकिन कुछ नहीं, अब तुम्हारी यहाँ जरूरत नहीं है। जो ताला तुमने खोलना था वो खुल चुका है, बस अब तुम जाओ यहाँ से, मैं नीचे आकर तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। उसने मुझे बाकायदा दरवाजे की तरफ धकेल दिया। मैं जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरने लगा। मेरा यहाँ से हट जाना ही बेहतर था। यहाँ मौजूद चेलों में से मुझे कम से कम 2 पहचानते थे। फिल वक्त इनका ध्यान बख्शू की तरफ था। उसकी तरफ से फारिग होकर वो मुझे देख लेते तो एक मुसीबत और खड़ी हो जाती। ऐन मुमकिन था कि बख्शू की तरह मुझे भी किसी छत से लटकाने की कोशिश की जाती। सीढ़ियों में मेरी किसी से मुठभेड़ नहीं हुई और मैं बखैरियत नीचे पहुंच गया।